سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ احسن محمد عبداللہ جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے سن۔ احباب زی وقار اللہ رب العالمین دے دین دی کسے محفل دے اندر بیٹھ جانا اور کسے دینی مجلس دے اندر وقت گزارنا اس وقت دی اللہ رب العالمین دے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے انہاں لوگاں دی جڑے ٹائم کڈ کے رب دا دین سکھن واسطے رب دا دین سکھان واسطے بہندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دے مطابق جدوں اسی اللہ دا دین سنن واسطے سنان واسطے بیٹھ جانے ہاں اللہ دے فرشتے آ کر کے اپنے پراں نال سانو ڈانپ لیندے نے۔ اللہ دی رحمت ایسے لوکاں نو ڈانپ لیندی ہے جو لوگ اللہ دا دین سکھن واسطے بہندے نے۔ انشاءاللہ اسی اللہ دی رحمت دے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں لوگ اللہ دی دین دیاں گلاں سکھن واسطے سکھان واسطے بہندے نے فرشتے بھی انہاں دے اندر بیٹھ کے دین دیاں گلاں سندے نے۔ جدوں محفل ختم ہوندی ہے فرشتے اللہ دے کول واپس جاندے نے، جا کے اللہ رب العالمین نو دس دے نے، اللہ جان دے نے۔ اس دے باوجود اللہ رب العالمین فرشتیاں دے منہ سننا چاہندے نے۔ فرشتے دس دے نے کہ یا اللہ فلاں بستی دے اندر فلاں مسجد دے اندر فلاں مقام تے تیرے بندے بیٹھے ہوئے سن، تیرے دین دیاں گلاں سکھ رہے سن، سکھا رہے سن۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جننے آئے سن ساریاں نو میں معاف کر دیتا۔ انشاءاللہ اسی تو اٹھنا ہے تے اللہ کولوں اپنیاں غلطیاں دی گناہاں دی معافی لے کے اٹھنا ہے۔ فرشتے کہندے نے کہ یا اللہ اس ساری مجلس والے سارے لوگ تے دین سکھن واسطے سکھان واسطے بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ ایسا بیٹھا ہویا سی جڑا دین سنن واسطے سنان واسطے نہیں آیا سی، وہ دین سکھن سکھان واسطے نہیں آیا سی بلکہ جڑے مجلس وچ بیٹھے ہوئے سن انہاں وچوں ایک نال انہوں کم سی، صرف وہ اس انتظار چ بیٹھا سی کہ اس محفل دے اندروں اٹھے تے میں اپنا ایدے نال جو بھی کام ہے تے میں وہ پورا کر لوں، وہ تے او دے انتظار چ بیٹھا ہویا سی۔ یا اللہ او دے بارے کی فیصلہ ہے؟ اللہ فرماندے نے وہ چاہے میرا دین سکھن واسطے نہیں بیٹھا سی، میرے دین دیاں گلاں سنن واسطے نہیں بیٹھا سی، لیکن جڑے بیٹھے ہوئے سن مینوں اینے پیارے لگدے نے، اینے محبوب لگدے نے، جڑا انہاں دے لاگے بہ گیا میں انہوں بھی معاف کر دیتا۔ کوئی عام مجلس نہیں ہے توجہ نال بیٹھنا، اے نہیں کہ بیٹھے اسی ایتھے ہوئیے تے حساب کتاب ایتھے بہ کے بھی اسی گھر دے دنیا داری دے ہی کردے رہیے۔ اس واسطے صرف اور صرف ایک حدیث سنا کے شیخ محترم نو ڈاکٹر اعجاز صاحب نو دعوت دیاں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ حضرات زی وقار میری بات نو توجہ نال سننا، 2 منٹ دے اندر حدیث مبارکہ ختم کر کے تینوں دسنا اے چاہنا وا
کہ جتنی دیر تو اس دین دی محفل دے اندر دین دی مجلس دے اندر اس جگہ تے بیٹھ کے گزاریں گا جدوں اٹھ کے جائیں گا تے تیرے نامہ اعمال دے اندروں اللہ نے گناہ بھی معاف کر دینے نے گناہ تے معاف ہونے نے تیرے نامہ اعمال دے اندر اجر اور ثواب کنا اللہ رب العالمین دی طرفوں لکھیا جائے گا صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر صحیح حدیث مبارک ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر آندا ہے دین سکھن واسطے یا دین سکھان واسطے وہ بندہ مسجد دے اندر بیٹھ کے دین دیاں گلاں سکھدا ہے سکھاندا ہے جدوں یہ بندہ اٹھ کے تے گھر نوں چلا جاندا ہے مسجد دے اندروں دین دیاں گلاں سکھ کے سکھا کے باہر نکلدا ہے رب العالمین دے فرشتے سوال کردے نے میرے اللہ اس بندے نے تیرا دین سنن واسطے وقت گزاریا ہے اے دے نامہ اعمال دے اندر کنا اجر کتنا ثواب لکھیا جائے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر پورے ایک حج دا ثواب لکھ دو حضرات انشاءاللہ اسی تو اٹھ کے جانا ہے تے ساڑھے گناہاں تو نامہ اعمال پاک تے صاف ہو جانا ہے اور انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ دے مطابق اللہ دی رحمت دے نال رب العالمین نے سانو پورے ایک حج دا ثواب عطا کر دینا ہے اس واسطے ہمہ تن گوش توجہ دے نال بیٹھ کے علماء کرام دیاں باتاں نو قرآن و حدیث نو سنو جو سنیے اللہ رب العالمین سانو سبنا نو اس نو سمجھ کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ہن میں بلا تخیر اپنے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اعجاز صاحب نو دعوت دیاں گا کہ اپنے مخصوص انداز دے نال سانو تمام لوگاں نو نصیحت فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله في مقام آخر: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. صدق اللہ العظیم. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے اور اس دنیا کے اندر بسنے والی مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور جب تمہارے بھائی تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو. عزیز بھائیو، بڑی خوشی کی بات ہے دور دراز علاقے میں مسجد کے اندر اللہ کا قرآن اور اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے بوڑھوں سے زیادہ نوجوان موجود ہیں ماشاءاللہ، اور کل کی باغ ڈور سنبھالنے والے بچے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو آباد فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے اس میں ہم لگے رہیں. احساس سے خالی دل مردہ خانے کی مثال ہے. جس دل کے اندر احساس نہیں ہے، درد نہیں ہے دوسرے کے لیے، وہ ایمان والے کا دل نہیں ہو سکتا. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے شاید اس سینس میں کبھی نہ سنا ہو کہ اللہ رب العزت نے
اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طائف کی وادی میں کلومیٹر، میں پڑھ رہا تھا حدیث کی کتاب میں کہ جتنا سفر اللہ کے نبی پتھر کھاتے ہوئے بھاگے تھے، دوڑ لگائی تھی اور پیچھے اوباش لڑکے اس وقت کے دشمنان دین نے اللہ کے نبی کے پیچھے لگائے، پتھر مار رہے ہیں. آپ غور کریں، ذرا تصور کریں، یہاں سے ایک بزرگ ہو، وہ باہر نکلے، گلی کے بچے اس کو پتھر مار رہے ہوں اور اس کا خون بہ رہا ہو، تو ہم دیکھنے والوں کی کیا حالت ہوگی. اور ادھر کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے جا رہے ہیں، دوڑ ہے. اور حدیث میں لکھا تھا کہ اگر ڈسٹنس کی بات کی جائے تو 2 کلومیٹر سے زیادہ اللہ کے نبی بھاگ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے، اور فکر ایک تھی کہ میری امت بچ جائے. اللہ کا دین اور دین کا داعی ہمیشہ تکلیف پہ کھڑا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والوں کو یہ سمجھایا تھا کہ خود تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، خود پتھر کھانے ہیں، خود بھوکے رہنا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم آج تو اللہ کے دین کا کام اپنے مسلمان ایمان والوں میں نہ کر سکے. ہمارے ذمے تو یہ امت اور لوگ تھے، انسان تھے، لوگوں کے لیے ہمیں نکالا گیا تھا. ابھی تو ہم اپنے معاشرے گلی محلے میں دعوت نہ پوری کر سکے، ہم تو امت جو ہمارے مقابلے میں اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ تھے ان کو دعوت بھی ہم نے دینی تھی. تو یہ درد دل رکھنا کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں اور ان کا احساس رکھنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہو اور مجھے موقع ملے کہ میں 30 دنوں کا اعتکاف کروں، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر. اور اعتکاف کرنے والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمل مجھے بڑا ہی پسند ہے، لیکن اس سے بھی ایک زیادہ مجھے خوش کرنے والا عمل ہے کہ کوئی مسلمان ایمان والا امتی، کوئی بندہ میرے پاس اپنا کام لے کر آئے اور میں اس کے ساتھ جا کے اس کے کام آ جاؤں، اس کا کام کروا دوں. یہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا عمل لگتا ہے. او بھائیو، یہ اسلام کا معاشرہ دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے، دوسروں کا درد دل رکھنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا احساس کتنا رکھتے تھے. واللہ معاشرے میں آج درد بانٹ رہے ہیں، تکلیف، ایک دوسرے کو متنفر کرنا اور فتوے لگانا، یہ کام ہوتا ہے. یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہے. عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، انگوروں کا گچھا لے کر آتا ہے. دل کا احساس کتنا تھا، کسی کا دل رکھنا کتنی بڑی بات ہے. تو وہ انگوروں کا گچھا پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، ایک انگور کھایا اور باری باری سارے انگور کھا لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ وہ ایسے کرتے، کبھی بھی مجلس میں بیٹھ کر اکیلے نہیں کھاتے تھے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، صحابہ کو دیتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا حصہ نہیں آج، سادہ الفاظ میں، کہ آپ تو ایسے کرتے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے جب پہلا انگور کھایا تھا تو انگور کھٹے تھے، مجھے جب یہ پتہ چل گیا تو میں نے سارے ہی خود کھا لیے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا صحابی بڑے ہی دل سے لے کر آیا ہے. یہ نہ ہو کہ میں آپ میں سے کسی کو دوں اور آپ کہہ دیں کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے لے کے آئے ہو. کوئی اس صحابی کا دل نہ دکھا دے. عزیز بھائیو، اس سے بڑی، یہ تو دل رکھنا کسی چیز کے لانے پہ، اور جو آج میرے معاشرے میں رو رہے ہیں، پس رہے ہیں،
ظلم کی چکی کے اندر جو میری امداد کے مستحق ہیں گلی محلے کے اندر، ان کا درد کیسا ہے؟ آج کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے دین اور کلمہ کے رشتے کے ساتھ جڑے رہنا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بندہ تھا، ایک بستی سے نکل کر وہ دوسری بستی جا رہا تھا، تو ایک فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، آ کر پوچھنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا فلاں بستی کے اندر میرا ایک دوست ہے، بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا تمہارا کوئی دنیا کا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیا تم کوئی لین دین اس سے کرنا ہے آپ نے؟ کیا تم میں کوئی حساب کتاب باقی رہتا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کوئی اور لین دین نہیں ہے، مجھے صرف اس اللہ کے رشتے کے ساتھ، کلمہ کے رشتے کے لیے اور اللہ کے لیے اس انسان کے ساتھ محبت ہے، میں اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو زمین پہ خوشخبری سنا دو کہ جو اللہ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے اسے زمین پہ یہ خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمانوں پہ معاف کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ ایک ریوائیول آف دا ہسٹری ہے، یہ ایک عزم نو ہے، یہ آپ سب بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک دوبارہ اعادہ کرنے والی اور عزم کرنے والا دن ہے کہ وہ سرحد پار میرا مسلمان بھائی جو صبح و شام ایک نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا، یہ صرف نعرہ ہے یا وہ عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں؟ اور وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک بھائی شہید ہوا، اس کا جنازہ تھا، گلی میں جنازہ جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جنازے بھی کشمیر میں ہی ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شہداء کے جنازے، دنگ رہ گیا دشمن، یہ اس مخلوق کو، اس امت کو نہیں روک پاؤ گے انشاءاللہ تم۔ لاکھوں کی تعداد میں جنازہ جا رہے، بھائی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک گلی کے اندر بوڑھی عورت ہے اور وہ لاٹھی کے سہارے پہ ہے، کبھی گر پڑتی ہے کبھی اٹھتی ہے، وہ لاٹھی کے سہارے ہے۔ اس نے دیکھا دیوار کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے وہ ساتھ ہی اس کی طرف جا رہی ہے۔ کہتا میں نے پوچھا لوگ جنازے کی طرف اس طرف چل رہے ہیں، آپ دیوار کی طرف؟ کہتے دیوار کے پاس جا کے وہ پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے پاکستان کے جھنڈے کو چوم کے کہتی ہے پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان سے محبت تو میں پاکستان میں رہنے والا اتنی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی کا، بہت بڑے محب وطن کا، کوئی سیاستدان، ایم این اے، ایم پی اے کا جنازہ، اس کا کفن پاکستان کا پرچم ہو؟ دیکھا کبھی؟ اور کشمیریوں کے جنازے کس میں ہوتے ہیں؟ پاکستان کے کفن، پاکستان کا جھنڈا، صبح و شام پاکستان پاکستان۔ ایک بھائی شہید ہوا تو اس کی ماں جنازے کے اندر اتنا بڑا ٹوکرا ٹافیوں کا لے کر آئی اور وہ ٹافیاں تقسیم کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بیٹا فوت ہو جائے تو والدین کو ہوش نہیں ہوتی۔ بھائی کہنے لگے ہم نے پوچھا ماں جی آپ کو کیا خوشی چڑھی؟ وہ کہتی اس سے بڑا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے اعزاز کہ میرے بیٹے نے پاکستان کی دھرتی کے لیے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنی تھی، اس کے لیے میرے بیٹے نے جان دی ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ عزیز بھائیوں، کشمیر کا بچہ، بوڑھا، نوجوان، پتہ ہے وہ نماز کس کی اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جب انڈیا میں اذانیں ہوتی ہیں
انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ان کے حصے کا ہے، وہاں پہ جب اذانیں ہوتی ہیں یہ انڈیا کے قریبی علاقوں سے، وہ نماز نہیں پڑھتے. جب آپ کی سائیڈ والے کشمیر سے، پاکستان کے علاقوں سے ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے تو تب وہ مسجدوں میں آتے ہیں. وہ وقت آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ عید آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور آزادی کا دن 15 اگست نہیں، کون سا مناتے ہیں؟ 14 اگست کا دن مناتے ہیں. 14 اگست. عزیز بھائیو، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ اس مسلمان بھائی کے ساتھ میرا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے. میں نے آج ان کے لیے کیا کیا؟ ہم تو آزاد ہیں، انہیں کیوں فکر ہے اتنی پاکستان کی؟ سب سے بڑا کاروبار سیب کی فصل کا ہوتا ہے کشمیر کا، سب سے بڑا کاروبار. وادی کے اندر بہت زیادہ سیب ہوتا ہے. انہوں نے انڈیا کی منڈیوں میں بھیجتے تھے، اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا کاروبار سالانہ ان کا ہوتا ہے سیزن کے اوپر. ان کے سیب ان کے باغات کے اندر گل سڑ گئے. انہوں نے کہا بھوکے مر جائیں گے، آزادی لیں گے، پاکستان کے ساتھ ملیں گے. کشمیر کا بوڑھا سید علی گیلانی 70 سال سے زیادہ عمر ہے، عمر کا اکثر حصہ جیلوں میں کاٹا ہے. اور جب بھی وہ جیل سے باہر آتا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجتے ہیں چھوڑ رہے ہیں، اب نعرہ نہیں لگانا. وہ کہتا ہے یہ نعرہ تو اس دن رکے گا جب یہ میرے منہ سے زبان نکل جائے گی. آپا جی آسیہ اندرابی، وہاں کی آزادی پسند دختران ملت خواتین کی تنظیم ہے، اس کی سربراہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. بیٹا پیدا ہوا تھا، ابھی 1-2 سال کا تھا، خامند جیل میں ہے، اور اب آپ خود بھی وہ جیل کے اندر ہے. سب سے زیادہ تحریک یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی غباروں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے، کبھی فلاں جگہ پہ پاکستان کے اوپر کے پرچم، کبھی ان کے گائے کے اوپر پاکستان کے پرچم، یہ سارے کا سارا کام ان کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. وہ نعرہ یہی لگاتی ہیں کہ انشاءاللہ کبھی ایک دن آئے گا کہ پاکستان سے ہی محمد ابن قاسم اٹھے گا انشاءاللہ. او بھائیو، وہ آپ سے منتظر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر آج ان کے لیے کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. زبانی طور پر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جسمانی طور پر بھی ہم قربانی دینے کے لیے کھڑے ہوں، اور مالی طور پر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاع کا قبیلہ تھا اور وہ مکہ کے اندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے. کئی کلومیٹروں کا سفر ہوتا تھا، اور وہ بنو خزاع کا قبیلہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن مسلمانوں کا اتحادی تھا. تو اللہ کے نبی مدینے کا سفر طے کر کے مکہ جاتے تھے اور وہاں جا کے پوچھتے ہوتے تھے کہ بنو خزاع کے لوگوں تمہیں ہماری ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں. اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے. اوہ بھائیو، اتنے علاقے، اتنے کلومیٹروں کا سفر طے کر کے اللہ کے نبی مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے والے کی خبر لینے جائیں، اور میرا کشمیر کا مسلمان بھائی وہ نہتا اور اکیلا ہو، یہاں سے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو، گلی محلے میں کشمیر کے اوپر بات کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ ان کا قرض قیامت کے دن ہم اپنے کندھوں کے اوپر لے کر کھڑے ہوں گے. آپ غور کریں، واللہ ہم اپنی نسل کو بھول گئے ہیں. ہم اس کو بھول گئے ہیں کہ ہم کس امت کے لوگ ہیں، کس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جہادی نبی، تلوار رکھنے والا نبی، غزوات لڑنے والا نبی، اور آج ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر آئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس خبر کے اوپر کتنے صحابہ نے اپنی موت کے اوپر بیعت کی تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی شہادت کا بدلہ لیں گے. خبر آئی تھی، خبر. 1400 صحابہ نے
1400 صحابہ نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی شہادت کے لیے بیعت کی تھی موت کے اوپر کہ ہم قربان ہو جائیں گے لیکن اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے. کشمیر کے 40,000 سے زیادہ شہداء اور 4 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر، ان کا سہارا کوئی نہیں ہے. کشمیر کے بچے عید پہ وہ کپڑے نہیں پہنتے، وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی بھیجے گا تو پہنیں گے. عزیز بھائیوں، کون کون سی محبت کی داستان ہم سنائیں آپ کو کہ کشمیر کا بچہ، نوجوان، بوڑھا آپ سے کیسے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی نسل کو بھول گئے تو پھر آج کفار ہمارے اوپر حاوی ہیں. ہم کس نبی کے امتی تھے، ہم وہ دعوت بھول گئے تو آج کفار ہمارے اوپر حاوی ہیں. ہر وقت ہر جگہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر نظر آتے ہیں، ہم ہی کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم نے تو مضبوط ہونا تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے ساتھ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کے ساتھ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ہونا تھا، لیکن نہیں ہوتا. میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک مثال ہے کہ جب ایک جنگل کے اندر ایک چرواہا تھا تو وہ بکریاں چراتا تھا. وہ بکریاں چرانے گیا تو وہاں پہ ایک شیر کا بچہ تھا. اس نے دیکھا کہ وہ پیاسا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اکیلا پھر رہا ہے، تو وہ بکریاں چراتے ہوئے وہ اس شیر کے بچے کو بھی واپسی پہ اپنے ساتھ لے آیا. اس کے دل میں کیا آ گیا؟ رحم آ گیا. تو وہ ساتھ لے آیا واپس اپنے گھر، اس کو گھر میں رکھا، پالا، بڑا ہو گیا. وہ روزانہ ہی جاتا تھا پھر بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ. تو وہ جب چرواہا جاتا ہے، ایک دن بکریاں چر رہی ہیں، شیر کا بچہ بھی آگے پیچھے دوڑ بھاگ رہا ہے. تو بڑے شیر نے دیکھا، تو شیر ظاہر ہے شکاری ہے، اس کی نسل شکاری نسل ہے اور بکری اس کا شکار ہے. تو وہ بکریوں کے اوپر جھپٹا تو بکریوں نے دوڑ لگائی. تو بکریوں کے ساتھ ساتھ وہ شیر کا جو بچہ جو بکریوں کے ساتھ پلا تھا وہ بھی بکریوں سے بھی وہ آگے بھاگ رہا تھا. تو شیر نے کہا یہ تو میری نسل کا لگتا ہے، بکریاں تو بھاگیں لیکن یہ کہاں بھاگ رہا ہے. اس نے کہا بکریوں کو تو رہنے دیتا ہوں، پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں نا. شیر جاتا ہے، اس اپنی نسل کے بچے کو پکڑ کے لاتا ہے. ایک تالاب تھا، تالاب کے کنارے بٹھایا اور کہا دیکھو شکل دیکھو، میری طرف دیکھو. اور ہم شیر ہیں، ہماری نسل شکاریوں کی ہے، ہم اپنے شکار پہ جھپٹنے والے ہیں، اس کو خوف کے اندر رکھنے والے ہیں. تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ بکری تو بھاگے. تو عزیز بھائیو واللہ، جب سے ہم اپنی امت، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اور اپنی نسل کی پہچان کو بھول گئے تو واللہ آج ہر جگہ پہ دنیا کے اندر مسلمان ایمان والے بکریوں کی طرح کافروں کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئیں آج ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے مسلمان کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میرے روسٹم سے، اس منبر اور محراب سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہونے کا درس ہونا چاہیے. اس کے اوپر تقاریر ہونی چاہیے، خطبے ہونے چاہیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. جو دعوت ہمارے منبر اور محراب سے بہت کمزور ہے. یونیورسٹی کے طلباء، پروفیسرز، واللہ ہم بیٹھے تھے، میں نے کہا احساس سے امت کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. گجرانوالہ میں ہم گئے، خدمت کمیٹیوں کے اوپر کام ہو رہا تھا کہ آئیں دوسروں کے لیے کام کریں. گلی محلے کے کام، درخت لگانا، گلیوں کو صاف کرنا، سٹریٹ لائٹس لگانا، کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا، کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس کے علاج کا بندوبست کرنا، کوئی کھانے
کے لیے نہ ہو جس کے پاس، اس کے لیے راشن کا انتظام کرنا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، خدمت کمیٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، تو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، پروفیسر کا ویژن چیک کریں کہ جس نے ایک نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے، جب وہ ایسے ہو جائیں گے تو پھر میری نسل کی تربیت کون کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا بھائی میرا گھر صاف ہوتا ہے، جا کے دیکھیں، چیک کر لیں آپ، واش روم کمرے بہترین صاف ہیں، باہر کی میری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیوں کام کریں؟ او بھائیو، ہم نے گلی محلے کو، معاشرے کو اور پاکستان کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، اور سمجھانے والے نے سمجھایا ہی نہیں ہے کہ بھائی گلی محلے کا جو کام ایک گلی محلے کا رہائشی دوسرے مسلمان بھائیوں کی آسانی کے لیے کر سکتا ہے، وہ پاکستان یا ملک کا وزیر اعظم نہیں کر سکتا. یہ تو میرے دین نے سکھایا تھا. ایک راستے سے کانٹا ہٹانے والے کا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اسے جنت مل سکتی ہے. اگر راستے میں گڑا پڑا ہوا ہو، راستہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کو ٹھیک کرنے والے کا اجر کیسا ہوگا؟ او بھائی، اگر ایک کتے کو پانی پلانے والی کا اجر جنت ہو سکتا ہے تو ایک راستے میں نلکا لگا دینا، راستے کے اندر ٹینکی رکھ دینا، فلٹریشن پلانٹ لگا دینا، اس کا اجر کیسا ہوگا؟ اس کے اوپر ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے. رفاہ عامہ کا، تعمیر معاشرے کا کام مسلمانوں نے چھوڑ دیا. واللہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی کے ہمارے بھائی تھے، افریقہ کے جنگلوں میں ریسرچ کے اوپر کام کرنے گئے. وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. مالدار ڈرے کہ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. پوری ریسرچرز کی، سائنٹسٹ کی ٹیم تھی، وہاں پہ گئے. وہ کہتا ہے وہاں ان جنگلوں کے اندر درندے، خونخوار درندے رہتے ہیں. ہم ڈر کے 2 دن باہر بیٹھے تھے کہ اندر کیسے جائیں. ہم نے دیکھا وہاں سے ایک لڑکی ہے، سائیکلنگ کرتی ہوئی آ رہی ہے. ہم نے روکا، اسے پوچھا بھائی آپ، ہم تو یہاں ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس جنگل سے بڑی آرام سے آ رہی ہیں، کیا کرتے ہیں آپ یہاں، کون ہیں؟ اس لڑکی نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ مسلمان لگتے ہیں. تو وہ کہتی ہے آئیں آپ کو تعارف کرواتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. وہ دور ایک بستی تھی، بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں مسلمان رہتے تھے، نہتے، کمزور، بہت مسکین طبقہ تھا. وہ کہتی آپ ہمارے مہمان بنیں، آپ کو ایک دن میں پتہ چل جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں جب واپس آئے یونیورسٹی، ہمارے ساتھ آل احوال ہو رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ ہر ہفتے ان کا ایک عیسائیوں کا راہب پادری آتا تھا، ان کا پوپ آتا تھا وہاں پہ، جو ان کا دینی مذہبی طور پہ ایک عالم جس کو کہتے ہیں وہ آتا تھا، اور اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو کھانا، جوتے، کپڑے، یہ چیزیں دیتے ہوتے تھے، اور ان کو یہ درس دیتے ہوتے تھے بعد میں کہ تمہارے اسلام والے مسلمانوں کے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ تمہیں روٹی دیں، پانی دیں، تمہارے کھانے کا بندوبست کریں، تمہارے پہننے کے لیے کچھ بھیجیں. ہم عیسائی لوگ ہیں، ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنا مذہب، تم اسلام کو چھوڑو. وہ بھائی کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک ایک مجلس کے اندر سینکڑوں کے حساب سے مسلمان کلمہ سے متنفر ہو کر عیسائی ہو رہے تھے. او بھائیو، دعوت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور آپ سب لوگ، واللہ ہم سوچیں کہ وہ کس نہج کے اوپر اور کس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیں، دعوت یہی ہے، احساس پیدا کریں. احساس ہی اصل زندگی ہے. چاہے وہ میرے گلی محلے کا بھائی ہو، چاہے وہ سرحد پار کشمیر، برما، فلسطین کا بھائی ہو، اس کے ساتھ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ کلمہ کا میرے ساتھ ہے، اس کا احساس میرے دل میں ہونا چاہیے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایکسیڈنٹ ہو، اس جسم کو لے کر جائیں، وہ کومے میں چلا جائے، تو اس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کو چٹکی کاٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر وہ درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے مبارک ہو، یہ جسم زندہ ہے. اگر وہ چٹکی کاٹے اور اسے تکلیف محسوس ہی نہ ہو
تو وہ جسم کیا ہوتا ہے؟ مردہ. ہم بحیثیت امت، اس علاقے کے لوگ، ہم بحیثیت قوم برادری سوچیں کہ کیا ہمیں کسی دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو اپنی مردہ دلی کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے. گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ. صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم. اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ.